بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم المقام عالی جناب پروفیسر کٹنی والد حسین صاحب, صدر آسرا ویلفیئر سوسائٹی اور پروفیسر آف انجینئرنگ, گلوبل انجینئرنگ کالج, عالی جناب ڈاکٹر یونس صاحب, ڈائریکٹر اے آر کے ڈیجیٹل ڈائگنوسٹک سینٹر, جناب اکبر علی صاحب, مشہور و معروف لیڈر آف دی کانگریس پارٹی گورکھپور مشیر آباد, میرے عزیز دوست جناب اعجاز صاحب, کانٹیسٹنٹ ایم ایل اے مشیر آباد, جناب شہاب الدین صاحب, صلاح الدین صاحب, عزیز ساتھیو, سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, آج کا یہ پروگرام ہم نے سوشل میڈیا اور ینگ جنریشن کے عنوان پر رکھا ہے. موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ زندگی سوشل میڈیا کے بغیر, انٹرنیٹ کے بغیر نہیں چل سکتی, لیکن اس کو گزار کر بھی, اس کو ساتھ لے کر چل کر بھی اس کے نقصانات سے بھی نہیں بچ سکتی. جہاں اس کے بے شمار فوائد ہیں, وہاں اس کے بعد سنگین نقصانات بھی ہو رہے ہیں, جس پر ہم سب نظر انداز کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اتنا تو ہونا ہی تھا, یا یہ چلنے دو, اس لیے کہ ہمیں اس سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے. لیکن جو سنگین مسائل ہو رہے ہیں, لانگ سرفنگ سے, یا پھر بیڈ کمنٹ سے, یا پھر ڈیٹا استعمال سے, یا بے شمار لگے رہنے سے ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے, لوگوں کے کمر اور گردن میں درد آ رہا ہے, کئی اینگزائٹی کے مریض ہو رہے ہیں, انسومنیا ہو رہا ہے, بچوں کی نیند اڑ جا رہی ہے. وہ بیماریاں جو کبھی 70-80 سال میں آنی تھی, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی محسوس کی جا رہی ہیں, اور یہ بے شمار سرفنگ کا اثر ہے. رات دن سوشل میڈیا سے لگے رہنے کا اثر ہے کہ انسان کبھی ٹک ٹاک پر, انسٹاگرام پر, یوٹیوب پر, فیس بک پر, واٹس ایپ پر, ٹویٹر پر ایک پلیٹ فارم چھوڑا کہ دوسرا پلیٹ فارم پکڑ لیا, اور اس قدر منہمک اور مشغول ہوتا جا رہا ہے کہ اسے نہ ماں باپ کی فکر ہے, نہ معاشرے کے مسائل کی فکر ہے, نہ اپنی صحت کی فکر ہے, نہ اپنی نیند کی فکر ہے, نہ اپنی پڑھائی کی فکر ہے, بس ایک دھن لگی ہوئی ہے. ایسا ایک دور تھا جب عمرہ بادشاہوں کے گھرانوں میں لوگ تاش کھیلتے تھے, اس قدر منہمک ہو جاتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا, رات بھر جگتے تھے, دن بھر سوتے تھے, ساری کی ساری سلطنتیں تباہ و برباد, نیست و نابود ہو گئی. انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا تھا. سارے عمرہ, سارے نواب, سارے بڑے لوگوں کا مشورہ ہوتا تھا, یا تو وہ تاش کھیلتے تھے, یا پھر وہ اور ایک جو کھیل آتا تھا کہ جس طرح چیکس ہوتے تھے وہ کھیلتے تھے. انہیں علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. تو آج ہمارے پاس نوجوانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ انہیں دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, معاشرے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی احساس نہیں ہے. ماں باپ, رشتے دار, دوست, بھائی, پڑوسی کیا کر رہے ہیں کوئی علم نہیں ہے. صبح اٹھتے ہی ان کی زندگی صرف ان کا موبائل فون ہے, ان کی سوشل میڈیا کی دنیا ہے, اور اسی کی جس طرح پہلے لوگ کتابی دنیا میں کھو کر پاگل ہو جاتے تھے, آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کی دنیا میں گم ہو کر ساری دنیا سے کٹ چکے ہیں. نہ عید ہے, نہ برات ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکات ہے, ان کو علم ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اس قدر اندر سے کھوکھلا اور کمزور ہو رہا ہے جس کا اس کو علم نہیں. تو ان چیزوں پر ہمیں خاص توجہ دینا چاہیے, اور نوجوانوں کو ان چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر جو اخلاقی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں, ماں باپ اس سے بے خبر ہیں, معاشرہ جانتا ہے. آج آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کی آبادی میں 60% سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں. یعنی 5 ارب لوگ رات دن سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے. دنیا کی آبادی میں 60% لوگ جس چیز سے لگے ہوئے ہوں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں یورپ میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں بچے ہی پیدا نہیں ہو رہے, ہر چیز سوشل میڈیا سے ان کی پوری ہو جائے. کئی ممالک نے اعلان کیا کہ
بچے پیدا کرنے کے لیے ہم آپ کو ہمارے ملک کی شہریت دینا چاہتے ہیں، 10-20 لاکھ انڈین روپیز دینا چاہتے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے لوگ بلا رہے ہیں، نوجوانوں کی نسل ختم ہو گئی، بوڑھے ہو گئے لوگ، نئی نسل پیدا ہی نہیں ہو رہی، سب پہ سب لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس سے جسمانی صحت پر بھی اثر ہوگا، قوت باپ میں بھی اثر ہوگا، لوگوں کی ڈیزائن ختم ہو جا رہے ہیں، یہ سب چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، پرائیویسی ختم ہو رہی ہے، احترام ختم ہو رہا ہے، لوگوں کی عزتیں بھی ناقص ہو رہی ہیں، سائبر بلینگ اور ہراسمنٹ سب سے زیادہ کئی مقامات پر عام ہوتی جا رہی ہے اور وقت برباد ہو رہا ہے، اور پھر کئی نوجوانوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے جس کا انہیں احساس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کئی لوگ جعلی شناخت دکھا کر دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ آج کل اے آئی کی وجہ سے آدمی سامنے تو نہیں ہے، وہ کئی انٹرکیس میرجز میں ہیں، کئی لوگ رشتوں میں دھوکے کھائے ہیں کہ ایسے ویسے لوگ اچھے اچھے گھروں میں رشتے کر کے بیٹھ گئے ہیں اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے، انہیں علم بھی نہیں ہے، دھوکہ دہی بھی بڑھ رہی ہے، اس پر بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے زیادہ جو طبقہ سوشل میڈیا سے لگا ہوا ہے وہ 15 سال سے لے کے 35 سال تک کی عمر کے لوگ، یہ طبقہ مسلسل مشغول ہے، انہیں علم بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، نہ ان کے ماں باپ جو 40s کے 50s میں عمروں میں گزر چکے ہیں وہ بھی اتنے مشغول ہے کہ انہیں اپنے بچوں کی اس جانب توجہ دینے کی طرف انہیں بھی اس کا شعور نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فون ہے، لے رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، لیکن اس سے کئی زندگیاں ٹوٹ رہی ہے۔ میرے پاس خود کئی رشتے اب تک آئے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے جس میں ٹوٹنے کا سبب میاں بیوی کے ڈسپیوٹ کا سبب ٹیلی فون ہے، سوشل میڈیا کا استعمال، اسنیپ چیٹ، فیس بک، واٹس ایپ چیٹنگ، یہ چیزیں، انسٹاگرام سبب بن رہی ہے میاں بیوی کے رشتوں کی جو ہے خرابی کا۔ تو ہمیں جب کوئی چیز فائدہ پہنچا رہی ہے اور پھر اس سے ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ اس کے نقصانات کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کو زیادہ توجہ دیں تاکہ ہم اس کا فائدہ اتنا ہی اٹھائیں جتنا ہمیں نقصان نہ ہو، ہم اس پہ اتنا ہی مشغول ہو جتنا کہ ہم اس کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا سے رابطے آسان ہو گئے، تعلیمی معلومات میں اضافہ ہوا، کاروبار اور روزگار کے نئے موقع ملے، آگاہی شعور میں اضافہ ہوا، تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کا ذریعہ بنا، خبریں اور اپڈیٹ آسان ہو گئی، کمیونٹی کی مدد کے بہت سارے ذرائع وجود میں آئے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اکنامیکل گروتھ کو پروان چڑھا، اسمال بزنس کی مدد ہوئی، عام آدمی کو اپنی بات عوام کے سامنے رکھنے کا موقع ملا، سماجی بہتری بھی آئی، ہنر اور روزگار کے بے شمار موقع کھلتے چلے گئے۔ سوشل میڈیا سے ہم سچائی اور اچھے کاموں کو زیادہ سے زیادہ دینے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کو معاشرتی تقسیم، تشدد اور جھگڑے، ذہنی دباؤ، غلط فہمیوں کو پھیلانے سے روکنے کے لیے کام کریں، کیونکہ آج ملک کی فضا میں بغیر تحقیق کے کوئی بات آتی ہے اس کو ہم شیئر کر دیتے ہیں اور پھر لوگ اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر طبقاتی کشمکش، نفرت، عداوت، ملک میں بدامنی پھیلنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس جانب بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم سے آسان سے سوشل میڈیا سے رسائی ہوئی، آن لائن کلاسز اور لیکچر شروع ہوئے، گروپ اسٹڈی اور بہترین رابطے کے ذرائع بنے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ملازمت، جاب سرچ، نیٹ ورکنگ، فری لانسنگ، پرسنل برانڈنگ، بزنس اور سیلف ایمپلائمنٹ کے بے شمار راستے موجود ہیں، اس کو ہم استعمال کرنے کے لیے مثبت لائی عمل تیار ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں کے والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مانیٹرنگ کریں، بچوں کی گائیڈنس کریں، وقت کی پابندی کا اور کمیونیکیشن کے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کی ایک مثال قائم کریں۔ بچوں پر جس طرح پہلے والدین نظر رکھتے تھے کہ بچہ گیا ہے تو کہاں گیا ہے، کب گھر کو واپس آ رہا ہے، کس دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، آج کل فزیکل دوست نہیں ہے، آن لائن دوست ہیں، آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کس سے دوستی ہے۔ زندگی خراب ہونے سے پہلے آپ بچے کی ان چیزوں پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے جو اکثر عام لوگ اس کو متاثر کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
اور پھر نتیجہ آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. پھر اگر والدین نگرانی نہ کرے تو بچوں کی غلط مواد تک رسائی ہو جاتی ہے، وقت کا ضیاع ہو جاتا ہے، ذہنی دباؤ، بری عادتوں میں بچہ پڑ جاتا ہے، خصوصاً اجنبی لوگوں سے خطرہ بڑھ جاتا ہے. کئی بچیاں غائب ہو گئی، کئی بچے غائب ہو گئے. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور سوشل میڈیا کو ہم زیادہ سے زیادہ قومی یکجہتی، نیشنل یونٹی، اتحاد، بھائی چارہ، قومی شعور اور آگاہی اور ہنگامی حالات میں مدد، ثقافتی ہمآہنگی کے لیے اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے تاکہ ملک میں ایک پیار کی، محبت کی فضا بڑھے، نفرت کا راج کرنے والوں کو منہ توڑ جواب ملے اور ان کے تمام باطل عزائم کو، ہندوستان کو توڑنے والی تمام طاقتوں کو ہمیں توڑنے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے. پھر میرے بھائیوں، بعض حدیثیں جو اس سے متعلق ہے میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان اور مال محفوظ رہے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے دھمکیاں ملتی ہیں، ہلاکتیں تک ہو گئی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر نظر رکھیں. جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچائے گا. اور آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھاتا پھرتا ہے. تو آج آدمی اپنی زبان سے تو نہیں پھیلا رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا سے سنی سنائی باتوں کو ہم آگے پہنچا دیتے ہیں اور ہم جھوٹوں کے زمرے میں آ جاتے ہیں. جو شخص اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پورا کرتا رہے گا. جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. اور جس نے کسی انسان کی دنیا کی تکلیف کو دور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا. چنانچہ ہم اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کریں اور اپنے اطراف اور جس گھر میں بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کی تمام ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں اور ان کی بہترین رہنمائی کریں. یہی آج کے دور میں ایک انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے کاموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ملت و قوم اسلامیہ کی خدمت کرنے، ملک و قوم کی ترقی کے لیے حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. تمام باطل طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور فرمائے اور جو ملک و قوم ملت اسلامیہ اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنوں راتوں کی ترقی عطا فرمائے اور ہم تمام کو اپنی جنتوں میں روز قیامت اسی طرح جگہ فرمائے، جمع فرمائے جس طرح آج اللہ نے ہمیں انسانیت کی خدمت کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.